بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوہینہ قبیلے کی طرف جہاد کے لیے بھیجا، تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا تو میں نے اس پر حملہ کیا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو جلدی سے پڑھا لا الہ الا اللہ، تو میں نے اس کے ساتھ رعایت نہیں کی اور حملہ کر دیا۔ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو فرمایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر بھی آپ نے اس کو تیر مارا، خنجر مارا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، اللہ کے لیے نہیں پڑھا تھا۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَهُ، پھر دل کو چیر کر کے اندر دیکھا کیوں نہیں کہ واقعی دل سے پڑھ رہا ہے یا صرف زبان سے جان چھڑانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یعنی پیغمبر کریم ناراض ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعائیں بھی کی کہ اللہ اس عمل سے میں راضی نہیں ہوں، اے اللہ اس عمل سے میں راضی نہیں ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں خاص طور پر جو بتلانا مقصد تھا وہ یہ کہ کسی کے ظاہری باتوں کو بالکل ایسے نظر انداز نہ کر دو۔ کوئی بندہ اگر ظاہری صفائی دے رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ سن کر کے اور اسی کو صحیح ماننے کی کوشش کرو۔ کوئی بھی کافر ہے کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اعلان کر دے، ہم ہندو تھے مسلمان ہو گئے۔ ابھی دل مطمئن نہیں ہوتا کہ یہ کوئی سچ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ خطرناک ہے۔ آپ جتنا ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو کے ساتھ تعاون کریں یا اس کی مدد کریں یا کم از کم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ان کی باتوں کو بغیر دلیل کے جھٹلانا یہ خطرناک ہے۔ باقی پھر اسی طرح کی اسلام کی نرمی کی وجہ سے پھر اسلام کے دشمن شرارتیں کرتے ہیں، اصل میں ہوتے کافر ہیں لیکن مسلمانوں کا روپ اپنا کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے اندر آدمی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ شریعت کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ صرف ان کے زبان کو پر بھروسہ کر کے ان کو پکا ٹھکا بزرگ مان لیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور ان کے زبان کی وجہ سے ان کو جلدی سے کافر کہہ دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدود علماء جانتے ہیں، ہر بندہ نہیں جانتا۔ پیغمبر کریم کے زمانے کے منافق تھے، کلم کلا کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، پیغمبر کریم کے مجلس میں بھی آتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی کہ وما ہم بمؤمنین، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو خیر ان حدود کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ جب ہر ایک کا کام نہیں ہے تو جلد بازی میں کسی سچ کو جھوٹ کہنا، کسی جھوٹ کو سچ کہنا یہ بھی خطرناک ہے۔ آپ سنیں، اپنے حد میں رہیں، پھر بزرگوں سے علماء سے جا کر کے مشورہ کریں اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ جو نقصان دے رہے ہیں اسلام کو نا، اسی طرح کے اسلام کے دشمن یا منافق ہوتے ہیں یا دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، زندیق ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن کے دشمن اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، عجیب بات ہے نا، پرویزی قرآن پاک کے منکر ہیں لیکن نام رکھا ہے اہل قرآن۔ اہل حدیث، حدیث کے منکر ہیں، نام رکھا ہے اہل حدیث۔ اہل سنت بریلوی ہر بدعت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اذان میں بدعتیں، تکبیر میں بدعتیں، جنازوں میں بدعتیں، قبر میں بدعتیں، چہلم کے اندر سوئے میت، ہر لحاظ سے بدعت اور بدعت، ہر حال میں بدعت، لیکن نام رکھا ہے اہل سنت۔ تو اس طرح کی شرارتیں کرنے والے اسلام کے نام پر غداری بہت زیادہ کرتے ہیں۔ قادیانی دیکھو، شیعہ دیکھو، نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن دشمنی کتنی بڑی ہوتی ہے اسلام سے۔ تو ان چیزوں کے اندر آپ کسی کے زبان کا میٹھا لفظ سن کر کے اور بول دو کہ ہاں بھائی یہ تو بڑا اللہ والا ہے، یہ کہنے کی کبھی اجازت نہیں ہے۔
آپ شریعت کے معاملے میں علماء کے پیچھے چلیں گے تو برکت ہوگی، نہیں